تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ کسی زمانے میں عراق کے شہر بصرہ میں ایک بے انتہا امیر نوجوان رہتا تھا جس کا نام حسن عماری تھا۔ وہ خاندانی دولت مند انسان تھا اور اس کا خاندان گھوڑوں کے کاروبار میں پورے بغداد اور اس کے گرد و نواح میں مشہور تھا۔ ہر نسل کا گھوڑا ان کے استبل میں موجود ہوتا۔ حسن عماری کی محل نما حویلی شہر کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ ان کے چاروں اطراف کھجور کے باغات تھے جہاں سے موسم بہار میں کچی کھجوروں کے خوشبودار جھونکے ماحول کو اور بھی زیادہ مسرور کر دیتے تھے۔ حویلی کی تعمیر میں ملک شام سے لائے گئے پتھر استعمال ہوئے تھے جو سرخ رنگ کے تھے، جس کی وجہ سے سورج ڈھلتے وقت ایسا لگتا جیسے سرخ جوڑے میں ملبوس کوئی دلہن ہو۔ حویلی میں ریشم و حریر کے پردے لہراتے، جا بجا ایرانی قالین بچھے ہوتے جن پر گاؤ تکیے پر ٹیک لگائے مصاحبین حسن کی خوشامد میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے تھے۔ شام ڈھلتے ہی بلور کے جھاڑ فانوس روشن کر دیے جاتے اور رقص و سرود کی محفلوں کا آغاز ہوتا۔ حسین و جمیل باندیاں اور رقاصائیں ماحول کو اور بھی زیادہ رنگین اور خوبصورت بنا دیتیں۔ شراب کے دور چلتے اور چند ہی گھنٹوں میں نشے میں ڈوبی محفل اختتام پذیر ہو جاتی۔ اس شخص کو اپنی عیاشیوں کے علاوہ کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ وہ اپنی دولت و ثروت کے نشے میں دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی ہی ترنگ میں زندگی کا سفر طے کر رہا تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ غربت، افلاس، بھوک پیاس کس چڑیا کا نام ہے، کیونکہ اسے تو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی۔ وہ تو کسی بھی چیز سے محروم نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کے شہر میں قحط سالی نے ڈیرا جما لیا۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں انسان اور جانور مر رہے تھے۔ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو لوگ ترستے تھے۔ حالات دن بدن گھمبیر تر ہوتے جا رہے تھے۔ معاملے کی نزاکت کو جانتے ہوئے حسن کی لاڈلی باندی شہناز نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک دن فرصت نکال کر عوام الناس کی آبادی کا دورہ کرے اور ان سے ان کی خیریت پوچھے، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے جانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ شہناز کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ غریبوں کی بستی میں پہنچ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہر طرف تعفن، اندھیرا اور بچوں کے رونے کی آوازیں اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ دور ایک کونے میں ایک فقیر منش بزرگ بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسن کے قریب آئے اور اس سے کچھ کہنا چاہا، نوجوان کی نازک طبیعت کو غربت و افلاس کی فضا ناگوار گزری۔ وہ جھنجھلا کر واپس جانے لگا۔ اس نے اپنی نظر ارد گرد دوڑائی تو اسے لوگ کیڑے مکوڑے لگنے لگے۔ اسی اثنا میں بزرگ نے حسن کو پھر سے آواز دی۔ اس بار اس نے سن لیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ بزرگ گویا ہوئے، اے امیر زادے، تو کس خیال میں جی رہا ہے؟ زمین پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات باقی رہنے والی ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں۔ ان باغات میں پھلوں اور پھولوں سے لدی ڈالیاں ہیں اور یہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ یہاں رہنے والے خوش نصیب ایسے بچھونوں پر آرام کریں گے جو ریشم کے ہوں گے۔
ان میں نیچی نگاہوں والی خواتین ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ وہ اس طرح ہوں گی جس طرح ہیرے اور موتی۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہیں جو خیموں میں رہتی ہیں۔ اہل جنت سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا صاحب جلال اور عظمت و برکت والا ہے۔ یہ واز سننے کی دیر تھی کہ حسن آپے سے باہر ہو گیا، زور زور سے قہقہے لگانے لگا اور کہنے لگا، بابا یہ سب چیزیں جو تم بتا رہے تھے وہ تو میرے پاس بھی ہیں۔ کبھی میری محل نما حویلی پر آنا، میں دکھاؤں گا میرے پاس کیا نہیں ہے۔ اس پر بزرگ رونے لگے اور اپنی داڑھی پر گرے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے فرمایا، اے نادان، جو تیرے پاس ہے وہ تو سب فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ تو چاہے یا نہ چاہے موت تجھ سے یہ نعمتیں چھین لے گی۔ یہ سرخ و سفید رنگت، تن و مند جسم، اجلے کپڑے سب مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ تدفین کے کچھ دنوں بعد ہی تیرا حسین و جمیل وجود سڑنے اور گلنے لگ جائے گا۔ اس وقت ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے کوئی ساتھ نہ ہوگا سوائے ایک چیز کے۔ حسن سوالیہ نظروں سے بزرگ کو تکنے لگا۔ بزرگ پھر گویا ہوئے، وہ باقی رہنے والی چیز تیرا عمل ہوگا جو تا قیامت تیرا ساتھی ہوگا۔ اپنی قبر کے لیے اچھا ہم نشیں تلاش کر، نہ کہ ایسا جو مورد عذاب ہو۔ بیٹا، دنیا چند دنوں کی ہے، اس کی ہر چیز دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ بس یہ سننا تھا کہ حسن تھر تھر کانپنے لگا اور پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ خادم جیسے تیسے اسے حویلی واپس لائے۔ حسن کی دنیا بدل چکی تھی، اب وہ ایک نیا انسان تھا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جن چیزوں میں اس کے دل نے سب کچھ کھو دیا وہ سب ایک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے تمام باندیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا اور حویلی بیچ کر رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ وہ تمام رقم جو کچھ بہت قرضے کی ادائیگی میں رہ گئے تھے وہ ادا کر دی۔ اب وہ ایک دم تنے تنہا اور خالی ہاتھ تھا۔ تھوڑی بہت رقم تھی جس سے وہ حج کرنے حجاز کی طرف نکل گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ چند سال گزرے ہوں گے، وہی بزرگ نے حسن کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بڑی پرسکون جگہ پر دوشالہ اوڑھے بیٹھا ہے اور اس کی دونوں جانب خوبصورت عورتیں پنکھا جھل رہی ہیں۔ بزرگ کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ بابا، آپ نے جو واز کیا تھا اس کی برکت سے میں صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے یہ مقام یہاں نصیب ہوا ہے۔ سامعین، جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ صبح کا بھولا رات کو گھر آئے تو وہ بھولا نہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں اور ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔